ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 52، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ اولئک یہ وہی ہیں الذین لوگ لعنہم اللہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، ومن یلعن اللہ اور جس پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ، فلن تو ہرگز نہیں تاجدہ تم پاؤ گے لہو اس کے لیے نصیرا کوئی مددگار۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ بدشگونیاں لانے والے اور جادو ٹونے کرنے والے، طاغوت کو ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کو بیوقوف بنانے والوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ وَمَن یلعن اللہ اور جس پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ نصیرا تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی ناصر سے ہے جو کسی کی مدد اور حمایت کرے اور اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹائے۔ نصیرہ دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جب ان پر مصیبت آئے گی تو اسے کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا۔ جہاں تک لعنت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ جب کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو وہ ہدایت نہیں پاتا۔ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی وقت تک سیدھے رہ سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رکھے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ سیدھا رکھے اس کے دل پر اللہ کی رحمت ہوگی، پھر اس نے بات صحیح جانی اور پہچانی ہوگی۔ جو شخص حق کو نہیں پہچانتا، اچھے اور برے کی پہچان نہیں کرتا، صحیح اور غلط کو جاننے کے باوجود اختیار نہیں کرتا، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان پر انتہائی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ کچھ اور کام بھی قرآن و حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جن کے ارتکاب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اس شخص کی اس سے بڑی اور بری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے اور اس کو اپنی مدد عطا نہ کرے۔ جب کوئی لڑکا 13 سال کا ہوتا ہے اور سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ نے منع فرمایا، یا کوئی بھی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگر وہ تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اللہ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے انسان کو باز آنا چاہیے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی لعنت سے بچ سکیں، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں، اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا آخرت کے اندر اس کے لیے ذلیل و رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچا کے رکھے، آمین۔